مگر افسوس، صد افسوس، انتہائی زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انقلابی کتاب کی طرف نسبت کرنے والی یہ قوم، جس قوم کو اتنی عظیم کتاب ملی ہے، اسی قوم نے اس کتاب مقدس کے ساتھ، معاف کیجئے، بڑی کڑوی حقیقت، بڑی ہی کڑوی ریئلٹی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اسی قوم نے اس کتاب سے عملی طور پر اپنا رشتہ ناطہ توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ آئے ہم نے سبق پڑھایا تھا، ہم نے قہوہ خانوں میں یہ سبق پڑھایا تھا، ہم نے کسینوں میں جا کر کے یہ سبق پڑھایا تھا، ہم نے شراب خانوں میں جا کر کے، ہم نے جوئے کے اڈوں میں جا کر کے ہم نے یہ سبق پڑھایا تھا، ہم نے معاشیات کے میدان میں ہم نے اکنامک سسٹم سمجھایا تھا، ہم نے سماج اور سوسائٹی کو اصول دیے تھے، ہاں ہم نے سیاست سمجھائی تھی، ہم نے جہاں بانی کے اصول بتلائے تھے اسی قرآن سے۔ ہائے ہم مغلوب بن گئے یہاں پر قرآن جیسی عظیم ترین کتاب کے ہوتے ہوئے، کتاب انقلاب کے ہوتے ہوئے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ جس نے اس کتاب کو صرف پڑھنے سے میرے بزرگوں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم رجوع الی القرآن کریں۔ رجوع الی القرآن یہ واحد ذریعہ ہے۔ کس طرح سے رجوع کیا جائے گا سنیے اور ذرا دھیان سے سنیے۔ قرآن میں وہ ہر چیز موجود ہے، قرآن مقدس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جس چیز کی کسی کو ضرورت ہے۔ تاجر کو تجارتی اصول چاہیے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ عبادت گزار کو عبادت کے طور طریق چاہیے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ انسان کو اپنے قلب کا سکون چاہیے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ دولت بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، حشم و ختم بھی ہے، دوست احباب کی محفلیں بھی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن چین اور سکون نہیں ہے۔ آؤ قرآن کی طرف رجوع کریں اور قرآن کے اندر اپنا چین تلاش کریں اور قرآن مقدس کے اندر ہم اپنا سکون تلاش کریں۔ میں پھر کہتا ہوں قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے، چاہیے اس کے تلاش کرنے والے چاہیے۔ لہذا یہ کہہ دینا کہ قرآن صرف اور صرف عبادت کی کتاب ہے یا قرآن صرف اور صرف مذہبی کتاب ہے، دوستو میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کا خیال، اس طرح کا نظریہ اور اس طرح کا یہ کانسیپٹ یہ قرآن کے ساتھ زبردست ناانصافی ہے میری اور آپ کی۔ قرآن بے شک مذہبی کتاب ہے، لیکن ہر طرح کا قرآن کے اندر میرے اور آپ کے لیے خطہ موجود ہے، لائحہ عمل موجود ہے۔ قرآن مہد سے لے کر کے لحد تک اور لحد سے لے کر کے محشر تک اور محشر سے لے کر کے جنت الفردوس تک میری اور آپ کی رہنمائی کر رہی ہے۔ ہمیں اس قرآن کو جگہ جگہ پر لے کر کے گھومنا ہے۔ یہ حافظ قرآن بازار جائے گا، قرآن اپنے سینے میں لے کر کے جائے گا۔ اسی لیے تو لسان نبوت نے سوائے ایک جگہ کے تقریباً میرے ادنا معلومات کے مطابق سوائے ایک جگہ کے ہر جگہ لسان نبوت سے ایک حافظ قرآن کے لیے حامل القرآن کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ حافظ قرآن صرف ایک جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اس کے علاوہ حامل القرآن کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا اور یہ نشانی ہے اس بات کی کہ حافظ قرآن بازار جائے گا، اپنے ساتھ قرآن لے کر کے جائے گا، شادی بیاہ میں جائے گا قرآن لے کر کے جائے گا، اسٹیشن پر جائے گا قرآن لے کر کے جائے گا، ٹرین میں سفر کرے گا، ہوائی جہاز میں اڑے گا، سمندر کی گہرائیوں کے اندر ڈبگنی سے جائے گا اور جو ہے بحری جہازوں سے وہ سفر کرے گا، جہاں جہاں پہنچے گا وہ قرآن کو لے کر کے پہنچے گا۔ اس لیے میرے دوستو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حافظ قرآن کی یہ جماعت جو یہاں پر انتہائی زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہے، دل چاہتا ہے کہ ان میں سے ایک ایک کی پیشانی کے بوسے لیے جائیں، دل چاہتا ہے کہ ان کو سینے سے لگایا جائے، دل چاہتا ہے
کہ ان کے مسافے کیے جائیں. دنیا میں اگر کسی کو سلام کیا جائے, دنیا میں اگر سلام کے لیے کسی کو پرائیورٹی دی جا سکتی ہے, ہماری تمام ترجیحات میں سب سے بڑی ترجیح ہماری کوئی ہو سکتی ہے تو یہ وہی جماعت ہے جو میرے اور آپ کے سامنے اس انداز سے اس طرح کے کہا جائے تو یہ نورانی صفت, اور کہا جائے تو یہ فرشتہ صفت, یہ جو نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں, میں انہیں سیلیوٹ کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں. لسان نبوت میں صرف اور صرف آپ کے لیے یہ جملے استعمال فرمائے, اشراف امتی حملۃ القرآن, میری امت کے شریف ترین لوگ, میری امت کے سب سے زیادہ معزز لوگ, اور میری امت کے the greatest person, سب سے مہان انسان اگر کوئی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ حملۃ القرآن یعنی کہ قرآن کے حاملین ہیں, اور وہ قرآن مقدس کے حافظ ہیں, قرآن مقدس کے اندر غور و فکر کرنے والے ہیں. میں کہہ رہا تھا رجوع الی القرآن کی ضرورت ہے. کیا ہے رجوع الی القرآن؟ کیا ہے قرآن کی طرف پھر دوبارہ آنا؟ یہ کہ قرآن کو پڑھا جائے, اس کے اندر غور و فکر کیا جائے. قرآن پر غور و فکر کرنا یہ علامت ایمان ہے. قرآن پر غور و فکر کرنا یہ ایک مومن کی نشانی ہے. قرآن مقدس کے معانی کے اندر غور کرنا اور پھر اس کے اندر کے موتی نکال کر کے دنیا کو سمجھانا, دنیا کو دکھلانا اور سپلائی کرنا, یہ قرآن کے اندر کا ایک تدبر ہے, تفکر ہے. اور پھر قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے اور ہماری زندگی کے ہر گوشے کے اندر اس کو لایا جائے, استعمال کیا جائے. یاد رکھو اس نعمت کے ہوتے ہوئے کبھی بھی مجھے اور آپ کو احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ حامل قرآن ہیں, اگر آپ کے پاس قرآن فہمی ہے, اگر آپ کے پاس قرآن سمجھنے کی صلاحیت ہے, آپ اگر قرآن میں تدبر کرتے ہیں, اگر آپ قرآن مقدس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں, یاد رکھو صرف اسی شہنشین کے اوپر نہیں بلکہ آپ کو دنیا کی پارلیمنٹ میں بولنے کا موقع مل سکتا ہے. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے شاہ فیصل ایوارڈ بھی پایا اور کئی ایوارڈ جنہوں نے اپنے نام کیے ہیں, وہ کہتے ہیں قرآن کا ایک بہت ہی زبردست کہا جائے تو جن کے پاس علم تھا, نالج تھا, گنان تھا, قرآن کے وہ اسکالر کہے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جب عربستان پہنچتے ہیں اور وہاں کے ملکوں میں پہنچ کر کے وہاں کے بڑے بڑے لوگوں سے خطاب کرتے ہیں, وہاں کی تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہیں, وہاں کی انٹلیکٹ سے خطاب کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے للکارتے ہیں اور جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری عظمت رفت